بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مustaqem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 5 اکتوبر 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جا رہا ہے۔ سورہ حشر کی آیت 18 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، انٹرنیشنل فلائٹس، توکلنا اور ویکسین سے متعلقہ کچھ اہم ترین معلومات، حروب سے متعلق بھی کچھ اہم ترین معلومات ویڈیو میں شامل ہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی عرب پہنچنے والے افراد کے بارے میں سعودی وزارت داخلہ نے ایک اہم اعلان کر دیا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ ہوٹل قرنطینہ سے مستثنی زمروں میں شامل ایسا کوئی شخص سعودی عرب پہنچے گا جس نے کرونا ویکسین کی مطلوبہ خوراکیں نہ لی ہوں تو اسے ہاؤس آئسولیشن کا لازمی پابند بنایا جائے گا۔ پاکستان، انڈیا یا دیگر ممالک جہاں سے ابھی ڈائریکٹلی فلائٹ سعودی حکومت کی جانب سے پابندی برقرار ہے نہیں چل رہی، وایا کرتے ہوئے کسی اور ملک سے آئیں گے تو انہیں لازمی طور پر کرنٹائن سعودی عرب میں آ کر کرنا ہوگا، اور یہ کرنٹائن ہوٹل میں ہوگا۔ ہاؤس آئسولیشن کا بھی پابند اسے بنایا جا سکتا ہے۔ سعودی سرکاری ذرائع سے وزارت داخلہ کے عہدیدار نے بتایا کہ جو شخص بھی ہوٹل قرنطینہ کی پابندی سے مستثنی زمروں میں تعلق رکھتا ہوگا، اس نے کرونا ویکسین کی مطلوبہ خوراکیں نہیں لی ہوں گی، اسے مملکت پہنچنے پر ہاؤس آئسولیشن میں رہنا ہوگا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ مملکت پہنچنے پر 48 گھنٹے کے اندر وزارت داخلہ سے منظور شدہ نظام کے مطابق کرونا ٹیسٹ کرانا ہوگا۔ ہاؤس آئسولیشن کا دورانیہ کرونا ٹیسٹ کے منفی رپورٹ آنے پر ختم ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ کار نہیں۔ اگر کرونا ٹیسٹ دوبارہ سے مثبت آئے گا تو ہاؤس آئسولیشن کا دورانیہ بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ کرونا ٹیسٹ کی شرط سے 8 سال سے کم عمر کے بچے مستثنی ہوں گے۔ مملکت آنے کی 48 گھنٹے بعد ان پر ہاؤس آئسولیشن کی پابندی ختم ہو جائے گی۔ سعودی وزارت داخلہ کے عہدیدار نے بتایا کہ ہاؤس آئسولیشن کی خلاف ورزی پر جو مقررہ سزائیں ہیں وہ غیر ملکی افراد ہوں یا سعودی شہری انہیں دی جائیں گی۔ سعودی وزارت داخلہ نے مزید ہدایت کی ہے کہ سب لوگ کرونا SOPs کی سختی سے پابندی کریں اور حفاظتی جو بھی اقدامات ہیں اس پر عمل درآمد کریں، لاپرواہی سے کام نہ لیں۔ وہ غیر ملکی افراد جو قوانین کا احترام نہیں کریں گے، ہاؤس آئسولیشن کی خلاف ورزی کریں گے، انہیں سزا اور جرمانے کے بعد لازمی طور پر سعودی عرب سے ڈپورٹ کیا جائے گا۔ یاد رکھیں، 2 سال قید، 2 لاکھ ریال جرمانہ اس میں سزائیں مقرر ہیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا کہ سعودی عرب میں امیگریشن اور رہائشی قوانین میں کافی تبدیلیاں کی گئی ہیں، جس کا جاننا سعودی عرب سے جانے والے اور آنے والے غیر ملکی افراد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن، جسے جوازات کہا جاتا ہے، اس سے بہت سارے غیر ملکی افراد نے پوچھا کہ 6 سال قبل وہ حروب کی وجہ سے ڈپورٹ کیے گئے تھے، کیا وہ سعودی عرب آ سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ اس پر جوازات کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق ڈپورٹ یعنی ترحیل ہونے والے غیر ملکی کو مملکت کے لیے واپس آنے کے لیے مکمل پابندی لگا دی جاتی ہے۔ ایسے افراد جن کو ترحیل یعنی جیل کے ذریعے مملکت سے بھیجا جاتا ہے وہ صرف حج اور عمرہ ویزے پر ہی مملکت آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی قسم کے ورک ویزے پر وہ نہیں آ سکتے۔ یاد رکھیں، بہت سارے غیر ملکی افراد پر اگر ایسے پابندی لگ جاتی ہے
ایسے افراد حج اور عمرے کے ویزے پر سعودی عرب میں آ کر غائب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ان کی مشکلات اس لیول پر بڑھ جاتی ہیں کہ دوبارہ سعودی عرب میں انہیں بھاری جرمانے اور سزائیں مقرر جو ہیں وہ کر دی جاتی ہیں۔ جو ایجنٹ حضرات انہیں عمرے کے ویزے پر لاتے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوتی ہے۔ غیر ملکی افراد ایک غلطی کے بعد دوسری بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں اور کئی سال سعودی عرب میں اپنی فیملی سے دور چھپ چھپا کر کام کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، غیر قانونی طور پر کسی بھی فرد کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنا، رہائش کی سہولت فراہم کرنا یا ملازمت دینے والی کمپنی، کفیلوں یا کسی بھی بکالے یا کسی بھی لیول پر کوئی غیر ملکی فرد ہو یا سعودی شہری جو انہیں ملازمت دے گا، انہیں بھاری جرمانے سعودی عرب میں ہو رہے ہیں اور انہیں بھی سعودی عرب سے پھر ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا بہت احتیاط برتیں۔ سعودی عرب میں جو قوانین ہیں وہ کافی زیادہ سخت ہیں۔ تمام لوگوں کے خلاف مکمل اور بھرپور کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ سعودی عرب میں 10 اکتوبر 2021 سے توکلنا ایپس میں ہیلتھ ڈیٹا اپ ڈیٹ کیے جانے کے بعد ویکسین کی ایک خوراک لینے والوں اور وائرس سے صحتیاب ہونے والوں کو عمرہ اجازت نامے جاری نہیں ہوں گے۔ سعودی عرب کے اہم ترین ذرائع سے جو اطلاعات آئی ہیں کہ ہیلتھ ڈیٹا اپ ڈیٹ کرنے پر توکلنا میں ہر وہ شخص جس نے ویکسین کی صرف ایک خوراک لی ہوگی یا وائرس سے صحتیاب ہو کر اس نے کرونا ویکسین کی ایک خوراک نہیں لی ہوگی، اس کا ڈیٹا محفوظ نہیں ہوگا، جس کے لیے عمرہ اجازت نامے کی پہلی شرط کہ وبائی مرض کرونا کی دونوں خوراکیں لی ہوں۔ ایسے افراد کو ہی توکلنا اپلیکیشن کے ذریعے عمرے کا اجازت نامہ جاری کیا جاتا ہے۔ سعودی وزارت صحت کے نئے اعلامیے کے مطابق توکلنا ایپس میں ہیلتھ ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا اور عمل درآمد 10 اکتوبر سے شروع کر دیا جائے گا۔ سعودی وزارت داخلہ نے اور وزارت صحت نے بیان میں کہا کہ توکلنا ایپس میں محسن یعنی صرف ان افراد کے لیے تحریر کیا جائے گا جنہوں نے ویکسین کی دونوں خوراکیں لی ہوں گی۔ صرف ایک خوراک لینے یا وائرس سے صحتیاب ہو کر توکلنا ایپس پر جن افراد نے ایک ویکسین کی ڈوز لی ہے ان کا ڈیٹا بھی اپ ڈیٹ نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، سعودی وزارت حج عمرہ اپنے موقف واضح کیے ہوئے ہیں کہ عمرہ اور نماز کا اجازت نامہ صرف ان لوگوں کو دیا جائے گا جن کا ہیلتھ ڈیٹا کا سٹیٹس توکلنا میں محسن تحریر ہوتا ہے، یعنی امیون ان کا لازمی طور پر نظر آئے گا۔ ایسے افراد جنہوں نے ایک ویکسین کی خوراک لی ہے اب وہ اس اہم سٹیٹس سے محروم 10 اکتوبر کے بعد سے ہو جائیں گے۔ اب تک وائرس سے صحتیاب ہو کر ایک خوراک لینے والوں کو بھی محسن لکھا جا رہا تھا، مگر اب یہ نہیں ہو پائے گا۔ سعودی عرب اور تمام خلیجی ممالک سمیت انڈیا، پاکستان میں امریکی ٹیکنالوجی کمپنی فیس بک کی ملکیتی سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام، واٹس ایپ اور فیس بک کی سروس پوری دنیا میں معطل ہونے کے بعد 6 گھنٹے اس میں خرابی رہی، اس کے بعد اب جزوی طور پر پوری دنیا میں بحال ہونا شروع ہو چکی ہے۔ سعودی عرب سمیت دیگر خلیجی ممالک، پاکستان اور انڈیا سے اور دنیا کے اور بھی بہت سارے ملکوں سے مختلف شکایات صارفین نے اپلیکیشن اور اس کے علاوہ دیگر مختلف ذرائع سے ان تمام سروس پرووائڈ کرنے والے اداروں کو دیں، جس سے پوری دنیا میں ایک اچانک سا انتشار پیدا ہو گیا۔ یاد رکھیں، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ انسٹاگرام، فیس بک اور واٹس ایپ بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اور بھی بہت ساری اپلیکیشن ہیں جو کہ پوری دنیا میں سوشل میڈیا میں بہت نمایاں ہیں۔ ان تینوں اپلیکیشن پر بہت سارے لوگوں کے کاروبار بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ پاکستان کے وقت کے مطابق 8 بجے کے قریب محدود وقت کے لیے 28,000 سے زیادہ افراد نے انسٹاگرام ڈاؤن لوڈ نہ ہونے کی شکایت درج کرائی۔ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں بھی کچھ یہی صورتحال رہی۔ تینوں اپلیکیشن کے مالک کمپنیوں کی جانب سے کہا گیا کہ اس بارے میں مکمل تحقیقات کی جا رہی ہیں، فالٹ آیا تھا جسے درست کر لیا گیا ہے۔ پوری دنیا میں سروس آہستہ آہستہ بحال ہونا شروع ہو چکی ہے۔